لیڈر جو ہیں وہ شاہی خاندان کی وراثت کے ذریعے جیسے وراثت کا انتقال ہوتا ہے، ویسے لیڈر ایک خاندان سے ایک فرد سے دوسرے فرد میں وہ لیڈری منتقل نہیں ہوا کرتی۔ یہ وہ میکانزم نہیں ہے کہ جہاں جہاں مینوفیکچرنگ فالٹس ہوں، ایررز ہوں، ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے دور کر لیا جائے۔ لیڈر بائی برتھ ہوتا ہے اور لیڈر کی پہچان کرائسس میں آتی ہے۔ کرائسس میں ہمیشہ لیڈر لیڈ کیا کرتے ہیں۔ جو کرائسس کے اندر کرائسس پیدا کرتے ہیں وہ لیڈر نہیں گیدڑ کہلاتے ہیں۔ تو آج پوری قوم نے دیکھا کہ کرونا کے کرائسس کے اندر جہاں قوم یہ توقع کر رہی تھی کہ ہر سیاسی جماعت کا لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے معصوم شہریوں کی جانوں کو بچانے کے لیے جلسے کی اس کال کو پوسٹ پون کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب لیڈر بننے کی باری آئی تو ہمارے وہ پی ڈی ایم کے قائدین جن کے سامنے عوام کے لیے کرونا اور اپنے لیے تتر اور بٹیر کا ظہرانہ، عوام کو کرونا کے حوالے کیا اور اپنی خاطر توازو تتر بٹیر سے جن لیڈران نے کرائی، عوام نے آج ان کے بیانیے کو زندہ دلانے لاہور نے بڑی دھوم دھام سے دفن کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ لاہور کے باسی باشعور لوگ ہیں، قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تم ہی نے درد دیا تھا، کیا تم ہی دوا دو گے۔ وہ باریاں لگا کے اقتدار کے مزے لوٹنے والی جماعتیں جنہوں نے نسل در نسل اس شہر کو محکوم رکھا، قبضہ گروپوں کے آگے اس شہر کے باسیوں کو یرغمال بنایا اور ترقی کا محور اور مرکز خود نمائی، شو بازی اور رنگ بازی تک محدود رکھا۔ ان شہریوں نے آج وزیر اعظم عمران خان کو مسیحا مانتے ہوئے ایک دفعہ پھر ان کی قیادت پہ اعتماد کیا۔ میں اس کے لیے پوری قوم کو اور خصوصاً زندہ دلانے لاہور کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جلسہ جلسہ جلسہ، لاہور کا جلسہ، 13 دسمبر کا جلسہ، آپ کے بھی اور ہمارے بھی کان پک چکے تھے سن سن کے، لیکن آج آپ کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سیاسی جماعت جو صوبے کے اندر بھی حکمران ہو، جو وفاق کے اندر بھی حکمران ہو، صوبے کے اندر پولیس لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پاس ہو، تو وہ کسی بھی صوبے بھر سے آنے والی موٹر وے ہو، جی ٹی روڈ ہو، جو راستہ لاہور کی طرف آتا ہے
کسی جگہ نہ کوئی کنٹینر نظر آیا آپ کو، نہ کوئی کسی جگہ پہ رکاوٹ دکھائی دی، نہ پولیس نے بسوں سے لوگوں کو اتارا، اور نہ پولیس نے کسی جگہ دخل اندازی کی، نہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ تصادم ہوتے دیکھا۔ سارا دن کیمرے کی آنکھ اس چیز کی متمنی رہی کہ کسی جگہ گتھم گتھا ہوں لوگ، کوئی جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی فہم و فراست، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اعلیٰ ظرفی نے پی ڈی ایم کی خواہشات کو ملیہ میٹ کر دیا، اور راج کماری صاحبہ نے جو فساد برپا کرنے کی، داتا کی نگری کے امن کو تباہ و برباد کرنے کی جو اسٹریٹجی بنائی تھی، وہ پنجاب کے اور خصوصاً لاہور کے غیور عوام نے اس کو رد کر دیا۔ اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ آج شاہی محل میں بیٹھی راج کماری کی آواز پہ عوام نے کان نہیں دھرے۔ شاید شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو جیل میں ہیں، عوام نے ان کے خفیہ پیغامات کی پاسداری کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سولو فلائٹ کا شوق صدر پارٹی شہباز شریف سے بازی لینے کا، نائب صدر کا جو شوق ہے، وہی ان کو لے ڈوبا ہو، کیونکہ جلسہ گاہ کے اندر جو کلاس روم سجایا گیا اور ہر ایم پی ایم این اے کو یہ باور کروایا گیا کہ آپ کی حاضری لگنی ہے، آپ نے کتنے بندے لے کے آئے ہیں وہ ہم نے اس کا تعین کرنا ہے۔ تو ہماری آج یہ کنٹرول روم کے اندر بیٹھ کے جو پریس کانفرنس ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دورہ کنٹرول روم کا ہم نے کرنا ہے اور جس کی صبح سے میں اپڈیٹ لے رہی ہوں، اس کنٹرول روم کے جو کیمرے ہیں جو اس پنڈال کے ہر اینگل پہ لگائے گئے ہیں، جو پی ڈی ایم کی بدحواسی اور مایوسی کی عکاسی کرتے ہوئے وہ ہماری اس مسترد شدہ بے روزگار سیاسی یتیموں کے ٹولے کی داستان بیان کر رہے ہیں، ان کیمروں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو 150 ایکڑ پہ مشتمل یہ گریٹر اقبال پارک جو ہے وہ صرف 5 ایکڑ کے اوپر پنڈال لگایا جاتا ہے، اور اس میں 10,000 کرسیاں رکھ کے یہ پی ڈی ایم جو ہے عمران خان کے 2018 کے جلسے کو بیٹ کرنے نکلی ہے، اور 11 کھلاڑی مل کے ایک کھلاڑی کو مات دینے کے لیے در در ٹھوکریں کھاتے رہے۔ راج کماری شاہی محل کے آداب کے خلاف گلی گلی محلے محلے دعوت نامے بانٹتی رہی، لیکن ان سب کے باوجود 11 کھلاڑیوں کو ایک کھلاڑی نے اپنی حکمت عملی سے مات کر دیا اور ان کو چاروں شانے چت کیا۔ میں آپ کے توسط سے اس سیاسی سرکس کے اندر سیاسی اداکاری کرنے والے اس ٹولے کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی آواز پہ عوام نے کان نہیں دھرے،
توبہ طائب کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی اسٹریٹجی کو ری اینالائز اور ری ایویلویٹ کریں، ری اسیس کریں، اور دیکھیں کہ جو جلسہ 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 آپ کہہ رہے تھے، آج لاہور نے آپ کا جلوس نکال دیا اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ آج جس جلسے کے آڑ میں آپ منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کے دعوے کر رہے تھے، آج لاہوریوں نے آپ کو گریٹر پاک کے کونے میں محدود کر کے یہ پیغام دے دیا کہ جو آپ کی اوقات تھی ہم نے وہ آپ کو دکھا دی ہے۔ میں جو ہمارے معصوم ذہن جن کو بیوقوف بنا کے جو چند ہزار افراد اس پنڈال کے اندر آ گئے، میں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کرونا کے ماحول میں اس بیماری کو اپنے گھروں میں جو لے کے جائیں گے تو آپ خود ساختہ 3 دن کے لیے اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں، تاکہ آپ کے اپنے پیارے عزیز و اقارب اس جلسے کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کرونا کے وائرس سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک ان لافل اسمبلی تھی، اس کی اجازت انتظامیہ نے نہیں دی تھی۔ اس ان لافل اسمبلی کے اندر جو سیاسی تھیٹر پہ آج اپنی اپنی جگہ پہ فن کا مظاہرہ ہونا ہے اور کچھ فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں، تو وہ جتنے فنکار ہیں ان کو یہ ان لافل اسمبلی کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت قانون کے کٹہرے میں آنا ہے۔ آپ نے جو رنگ بازی کرنی تھی کر لی، جو خود نمائی کرنی تھی کر لی، جو شو بازی کرنی تھی کر لی، اب قانون نے جو کرنا ہے، آپ کی باری ختم، اب قانون کی باری کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور ان لافل اسمبلی کی وجہ سے جن لوگوں نے سہولت کاری کی، قانون کو توڑنے میں مددگار بنے، منتظمین جنہوں نے دل پشوری کرنے کی ریسپی دی اور دل پشوری کی تمام تدابیر جو ہے وہ اختیار کی، قانون ان کے حوالے سے راستہ بنانے جا رہا ہے اور ان سب کو قانون کے کٹہرے میں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کو اوپن ہینڈ ملے، یہ روز جو جلسہ جلسہ جلسہ، عوام تنگ، عوام اکتا گئے، عوام پریشان، یہ عوام ان کو جواب دیں کہ تمہیں نے درد دیا تھا، کیا تم ہی دوا دو گے؟ کیونکہ جنہوں نے آج عوام کو اس نہج پہ پہنچایا، جنہوں نے معاشی بدحالی کی، جنہوں نے ظلم، جبر اور ناانصافی کا بازار گرم رکھا، جنہوں نے اداروں کی بے تقیری کی اور جنہوں نے معاشرتی ناانصافیاں کی، وہ ان کے دور کا جو گند تھا یہ حکومت صاف کر رہی ہے۔ تو کیا یہ اب جو اس وقت معصوم بن کے، عوام کے ہمدرد بن کے یہ جو بیانیاں لے کے سٹیجوں پہ چڑھے ہیں، عوام کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور ہمیں اپنی عوام کے اس باشعور سوچ اور ذہنوں پہ فخر ہے کہ جو ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریف خاندان کی کرپشن کی کمائی، ٹی ٹی اور منی لانڈرنگ سے حاصل کی گئی آمدن کو چھپانے کی ساری جدوجہد اور جنگ ہے، جس کا عوام کے مسائل اور عوام کی ضرورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لاہور کے عوام کو میرا سلام، لاہور کے باشعور شہریوں کو
خراج تحسین اور کرونا کے SOPs پہ عمل کریں اور احتیاط کریں، کیونکہ یہی وہ ایک ہمارے لیے اس وقت اس قوم کے لیے قومی چیلنج ہے، اس کو ہم نے مل کے شکست دینی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ لاہوریوں نے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے اور لوگ وہاں پہ پہنچے نہیں، لیکن ابھی رانا ثناء اللہ نے کلیم کیا ہے کہ ابھی جلسے کے اندر 3 لاکھ افراد ہیں، تو کس کا کلیم سچ ہے؟ آپ کی وہاں کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے فوٹیج آپ کو، ابھی جو کنٹرول روم سے لگے کیمرے ہیں، آپ میرے ساتھ جا کے اس کنٹرول روم کے ہر کیمرے سے اپنے اینگل سے دیکھ لیں کہ اس پنڈال کے اندر، پنڈالی کے اندر، پنڈال بھی نہیں وہ پنڈالی ہے، تو پنڈالی کے اندر یہ 3 لاکھ جو ہے جنات اگر سما سکتے ہیں، جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ انسان نہیں سما سکتے 5 ایکڑ کے پنڈال کے اندر، تو وہ جنات ہی سما سکتے ہیں، تو وہ عمران خان ہر قسم کے ثناء اللہ کو چمٹے جنوں کا علاج جانتا ہے اور کر لے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، منتظمین اور صحبت کاروں کے خلاف تو کرونا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے لا پاس کیا ہے کہ اگر آج بھی جلسے میں ریاست مخالف بیانیہ بولا گیا تو غداری کے مقدمات ہوں گے، پنجاب گورنمنٹ غداری کے کیسز درج کروانے جائے گی اگر ریاست کے خلاف یہاں پر تقریریں ہوئیں؟ دیکھیں، ہم سب کی شناخت، ہم سب کا وقار، ہم سب کا اعزاز پاکستانی ہونا ہے، اور پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، اور جو ماں کو گالی دیتا ہے، ہم میں سے اس ماں کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی بھی غیرت مند بیٹا وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا کوئی بھی شخص پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے گا، ریاستی اداروں کو متنازع بنائے گا، پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو تضحیک آمیز بیانات اور القابات سے نوازے گا، تو قانون حرکت میں آئے گا، اور ایسی زبانوں کو لگام بھی دیں گے، اور ایسی زبانوں کو جو مخالف بینورنی اعلیٰ کار کی زبانیں بن جائیں، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے قانونی ہر طرح کی جو ہمارے پاس اویلیبل آپشنز ہیں ان کو اختیار کریں گے، کیونکہ ان کے ہر غیر قانونی عمل کا جواب ہم قانون کے ہتھیار اور مؤثر اوزاروں سے دیں گے۔ ہم کوئی غیر قانونی ایسا راستہ نہیں اپنائیں گے جس سے ان کو سیاسی شہادت نصیب ہو۔ میڈم، ان کا کہنا ہے کہ آخری آپشن استعفوں کا ہے، اگر وہ استعفوں کی طرف جاتے ہیں سندھ اسمبلی ساری ڈیزالو ہو جائے گی، نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی، تو آپ سمجھتے ہیں مشکل نہ ہو جائے گا حکومت کے لیے سنبھالنا حالات کو؟ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ جس کا جینا مرنا اس سندھ کے اقتدار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اپنی اس تمام تر جو اقتدار کے مزے ہیں ان کو راج کماری پہ نچھاور کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اور پیپلز پارٹی یا PDM کی دیگر جماعتیں یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، یہ کبھی بھی نہ ان میں اتنی جرت ہے اور نہ یہ اتنے باہمت ہیں کہ یہ استعفے دینے کے اس مرحلے تک پہنچے۔ یہ صرف اور صرف سیاسی بلیک میلنگ ہے، یہ پولیٹیکل تھریٹس ہیں، اور یہ عمران خان کو دھمکانے اور گیدڑ بھبکیاں سنانے کا ایک راگ ہے جس کا عمران خان کے کانوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کی چیخو پکار، راو بکا عمران خان کے اس بیانیے کو ٹس سے مس نہیں کرے گی، اور نہ حکومت کے کانوں پہ کوئی جوں رینگے گی۔ ہمیں پاکستان کی عوام کی فکر ہے، ہمیں پاکستان کی فکر ہے، ہم جواب دیں ہیں تو عوام کو ہے۔ اس مسترد شدہ
टोले को हम जवाबदेह नहीं हैं। बस हो गया बेटे। अब अभी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे मुल्तान में जब जलसा हुआ तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी जो रुकावटें खड़ी हुई, तो क्या उस वजह से आज लाहौर में जलसे के लिए चेंज की गई है, या शेख रशीद साहब चूँकि वज़ीर दाखिला बने तो उन्होंने पंजाब को मशवरा दिया कि आप लोग रुकावटें खड़ी ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी आप समझते हैं कि ये चाहते हैं कि तसादम हो। जाती उम्रा में जिन्होंने डंडे बांटे थे और डंडों के ट्रक मीडिया ने दिखाए थे, तो वो डंडे जो हैं वो किस पे बरसाने के लिए इकट्ठे किए गए थे। हम इनके इरादों को भांप चुके हैं और यही हमारी स्ट्रैटेजी थी कि ये किसी तरह भी जो तसादम चाहते हैं हम उस तसादम से ग्रेस करें। आज हमारी हिकमत अमली जीती है और ये हिकमत अमली जो है वो हमारी एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी जो वफाक और सूबे ने मिलके बनाई, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की ख़ुसूसी काविश थी, और ये आला ज़रफ़ी और सियासी मुखालफ को स्पेस देने की जो एक नई रवायत है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और यही तब्दीली की निशानी है कि हमारा इनसे कोई ज़ात का झगड़ा नहीं, हमारा इनसे कोई कत्ल का वैर नहीं, हमारा इनसे कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, हमारा इनसे पाकिस्तान के मफाद का झगड़ा है और हमारा इनसे जो है अपनी काज का झगड़ा है। इनको अपनी ज़ात की फ़िक्र है, हमें अपनी काज की फ़िक्र है। और जंग जो है नज़रियात की है, लड़ाई नज़रियात की है, ज़ातियात की नहीं है। लेकिन अगर ये ज़ातियात पे उतरते हैं तो फिर हमें मजबूरन अपनी लीडरशिप की ज़ात के ऊपर उठने वाली उंगलियों को डाइवर्ट करने के लिए इनकी ज़ात पे हमले करने पड़ते हैं। लेकिन ये हमारे जो कह ले अक्ल के इस वक्त तारी जो बच्चे हैं, क्योंकि इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि पीडीएम की लगामें 2 बच्चों के हाथ में हैं और वो 2 बच्चे जो हैं वो पीडीएम के घोड़े की तलामें खींचते हैं और मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे एक तरफ एक बच्चा सवार है और एक तरफ एक नानी अम्मा जो अपने आप को बच्ची कहती हैं वो सवार है। तो ऐसी सूरत हाल में ये पीडीएम का बेलगाम घोड़ा जो है वो रियासती और पाकिस्तान के अवाम के मफादात पे हमला आवर है। तो हमें दानिशमंदी से ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करना है और हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली से तसादम को भी रोका और अवाम को ये मौका दिया कि वो इनको मुस्तरद करें और आसान अंदाज से अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। बहुत शुक्रिया। दीजिएगा कि अगर आज के आखिरी जलसा है इनका, अगर इसमें लॉन्ग मार्च का ऐलान ये करते हैं तो क्या हुकूमत उसमें भी जैसे आज फ्री हैंड दिया गया है तो इस्लामाबाद आने के लिए इसी तरह फ्री हैंड दिया जाएगा? कोई गिरफ्तारियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, कोई रुकावटें देखने को नहीं मिलेंगी? हम इन्हें रुसवा होने का भरपूर मौका फराहम करेंगे।